اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ۔ خلاصہ سورہ فاتحہ۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام الکتاب بھی ہے، اس کا نام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں، اور سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی 7 دہرائی ہوئی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مقام میں فرمایا، میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کی ہے، یعنی 7 آیات جو ہر وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اور قرآن عظیم، سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ الحمد بھی ہے اور سورہ صلاۃ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ادوا تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدانی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر اور باتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوّض الیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس سے آگے جو مانگے گا میں دوں گا، کیونکہ بندے نے میری تعریف کی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز سے منہ موڑ کر صرف اس نے میری طرف لگایا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہر ایک چیز سے انسان منہ موڑ لیتا ہے، صرف اللہ کی طرف اپنا منہ لگا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک میری تعریفیں کر لیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اے میرے بندے اب جو تو اس سے آگے مانگے گا میں وہ تجھے دوں گا۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے یہ مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، پھر کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تو نے ان پر۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ان لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم جب بھی تم دعا مانگو تو وہ ہے ان لوگوں میں وہ شامل ہیں نبیین، شہداء، صدیقین، صالحین۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ کے ہاں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرے انعام ہوئے۔ ان میں وہ لوگ ہیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ہم نماز میں ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر راضی ہوئے، ان لوگوں پر انعام کیے، تو ہم بھی نماز میں انہی لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں
کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غصہ ہوا، تیرا غضب ہوا، جن لوگوں پر تیرے عذاب نازل ہوئے، جن لوگوں نے انبیاء کی نہ مانی، جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کو نہ مانا، تیرا ان پر غصہ ہوا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ جب انہوں نے نہ مانا، ان پر تیرا غصہ ہو گیا اور وہ گمراہ ہو گئے، ان پر تیرے عذاب آ گئے، اے اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ تو ہم نماز میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ راستہ دکھا ہی دیتے ہیں، جبکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی، پھر بعد میں دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، کیونکہ اس سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا گیا ہے، یہ دعا ہے۔ تو پہلے ہم اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو دعا قبول ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں آمین۔ اس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ جو میں نے مانگا ہے قبول کر۔ تو دیکھیے کہ سورہ فاتحہ بادشاہ ہے قرآن پاک کا، عنوان ہے قرآن پاک کا، تو ہمیں بہت پیار سے، محبت سے، یقین سے پڑھنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ ضرور عطا کریں گے۔